صدر مملکت آصف علی زرداری کل 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ صدر زرداری کی کل وزیر اعظم سے ملاقات متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر کی گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا نیا نظام شفافیت اور بر وقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 6 خوارج مارے گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کو فورسز کو خراج تحسین۔ اور PTI کے ساتھ رکنی وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پر ایجنڈا طلب کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا اپنی طرف سے تجاویز دیں گے، کیسز نہیں لگ رہے، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ بانی PTI فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد PTI اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہی ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ PTI مکرو اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ PTI نے ملک دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج جب ہر چیز معمول پر آ رہی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی PTI کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی PTI کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ، وار منسٹر اور لارڈ ہلک ہیریزن فیلڈ وزٹ۔ برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز اور AI ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان مد مقابل۔ پروٹیاس نے 316 رنز کا ہدف دے دیا۔ ایونٹ کے تیسرے میچ میں بھی سنچری ہو گئی۔ رائن رلٹن 103 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ببوما 58، ماکرم کی بھی 50۔ افغانستان کو چیمپئنز ٹرافی کا ڈیبیو میچ جیتنے کے لیے بڑا ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں افغان سپورٹرز کی بڑی تعداد موجود، اپنی ٹیم کی جیت کے لیے پرامید۔ چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا دبئی میں پڑاؤ۔ اوپننگ بیٹر امام الحق قومی اسکواڈ میں جوائن کرنے روانہ ہو گئے۔ پاکستان ٹیم آج ٹریننگ کرے گی۔ نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد پاکستان کا بھارت کو ہرانا لازمی ہو گیا۔ سیمی فائنل میں جانے بھارت اور بنگلہ دیش سے جیتنا ہوگا، وہ بھی اچھے مارجن سے۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف کا کہنا ہے دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں، اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے، کوشش کریں گے تمام میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں۔ فخر زمان اور سائمہ ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا ہے۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لاک کا شکار۔ PTI مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کا جواب نہیں دے سکی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی PTI کے سامنے رکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جواب نہ آنے پر گرینڈ الائنس پر PTI اور JUI میں مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کل غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے فضل الرحمان کے 3 مطالبات PTI رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے۔ ذرائع کے مطابق مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی، KP حکومت میں شمولیت اور -PTM کا مطالبہ کیا۔ ان مطالبات پر PTI رہنماؤں نے 2 بار بانی سے ملاقاتوں میں مشاورت کی۔ چند رہنماؤں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے پر بانی کو JUI پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ لوگ اقتدار میں ہیں جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جمہوریت آئین و قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان کے دعوے کھوکھلے، حکومت ناکام ہے، پارلیمان رات کے اندھیرے میں قانون پاس کرتا ہے۔
ٹیکس نیٹ میں موجود ریٹیلرز پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے وقت کو یقین دلا دیا. مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی. وزیر اعظم کا کہنا تھا جو ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں اسمگلنگ کے سدباب کے لیے بھی اقدامات تیز کر رہے ہیں. FBR اصلاحات کے ساتھ معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. IMF کی گورننس اور کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف. IMF مشن کے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان جاری. کہا IMF پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پر امید ہے. IMF کی ٹیم نے دورے میں وزارت خزانہ، FBR اور اسٹیٹ بینک کے حکام سمیت متعدد سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی. وفد نے وزارت قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مشاورت بھی کی. IMF جائزہ مشن اور تکنیکی ٹیم قرض پروگرام کے پہلے جائزے پر مذاکرات کے لیے مارچ کے وسط تک دورہ کرے گا. وفد کلائمیٹ فائنینسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات کرے گا. تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنینسنگ پر تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی. کراچی میں قتل مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی. DNA کے لیے مصطفیٰ کے جسم کے 11 نمونے حاصل کر لیے گئے. مواج کوٹ قبرستان میں قبر کشائی میڈیکل بورڈ اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں کی گئی. قبر کشائی کے بعد لاش ایدھی سردخانے منتقل کر دی گئی. ملزم ارمغان اور شریک ملزم شہراز کو کل ATC میں پیش کیا جائے گا. کرم میں حالیہ واقعات میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ. کوہاٹ میں کرم کی صورتحال پر چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. بریفنگ میں بتایا گیا حالیہ واقعات میں ملوث 48 افراد کو گرفتار کیا جا چکا. شرپسندوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے علاقے میں امن بحال کیا جائے گا. شرپسندوں کو سپورٹ کرنے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. سستی بجلی دیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی. طلباء ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کاروبار شروع کریں تو بہت فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں دسمبر تک جامعات کے بقایا جات مکمل ختم کر دیں گے. سال کے اختتام تک جامعات اپنا خرچہ خود اٹھائیں گی. رواں سال 55 کروڑ کی اسکالرشپس دی گئی. بچیوں کی تعلیم مفت کرنے جا رہی ہیں. عافیہ صدیقی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں. عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. کہا عافیہ کی امریکہ میں دائر پٹیشن کے ڈرافٹ میں شامل کچھ باتوں پر تحفظات ہیں. جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے پٹیشن کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کے حکومتی بیان نے عدالت کو حیرت میں ڈال دیا. عدالت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر حکومتی اعتراضات سے متعلق جواب طلب کر لیا. کیس کی سماعت اگلے جمعے تک ملتوی. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم. تلکرم، طوباس اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون، بچے اور بزرگ زخمی ہوئے. رام اللہ میں اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی نوجوان شہید. سہانی فورسز نے مغربی کنارے میں مختلف چیک پوائنٹس بند کر دیے. اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ حماس سے گزشتہ روز یرغمالی کے بجائے کسی نامعلوم خاتون کی لاش حوالے کی گئی. کراچی میں واٹر ٹینکر سے بچے کی ہلاکت کا مقدمہ درج. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. جماعت اسلامی کا ٹریفک حادثات کے خلاف احتجاج. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں نااہل حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کراچی میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں. کراچی میں ان فٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں. 15 ڈرائیور گرفتار. 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ. غفلت برتنے پر مقدمات درج. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن عوامی مفاد کے لیے ہے. غیر معیاری گاڑیوں، لاپرواہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. حیدرآباد میں وکلا اور SSP کا تنازع برقرار. وکلا نے SSP کو ہٹانے تک مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا. عدالتی کارروائیاں معطل. وکلا کا احتجاج جاری. پولیس اہلکاروں کو عدالتوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. مرکزی گیٹ بند.
وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو میونسپل سطح پر چینی کے اسٹالز لگانے کی ہدایت جاری۔ اعلامیے کے مطابق سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 27 رمضان تک اسٹالز پر چینی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کسی بھی ممکنہ مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ اسٹالز پر چینی 130 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ قصور اور ملتان میں ٹریفک حادثات میں 11 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ قصور میں تیز رفتار ہائی روف وین بے قابو ہو کر نالے میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ گاڑی میں 10 افراد سوار تھے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ وین میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ملتان کے علاقے میں پتھروں سے بھرا ٹرک مکان پر الٹ گیا، ٹرک کے ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق، مرنے والا باپ، بیٹا اور بیٹی ہے۔ ملبے سے 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ بارش اور برف باری کا نیا سسٹم آج بلوچستان پر اثر انداز ہوگا۔ کوئٹہ، زیارت، قلات اور خستار سمیت چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، بعض مقامات پر بوندا باندی کی توقع ہے۔ لاہور میں کرکٹ کے پرانے حریفوں کا ٹاکرا۔ میچ سے پہلے برٹش ہائی کمیشن میں فینس کا مقابلہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے حامی آمنے سامنے۔ سفارتکاروں کا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے میچ پر دلچسپ مکالمہ۔ خاتون نے انگلینڈ کے ریکارڈز گنوائے، آسٹریلیا کے حامی نے کینگروز کے قصیدے سنائے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کل قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گی اداکارہ عامر خان، وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کی جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ تجزیے جاندار، پینل شاندار۔ ARY نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش نے سوشل میڈیا پر بھی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ باسط علی اور کامران اکمل کا جذباتی انداز ہو یا پھر شاہد ہاشمی کے اعداد و شمار پر مبنی گفتگو، مصطفیٰ چودھری اور عادی کی کھٹی میٹھی باتیں ہوں یا پھر وسیم بادامی کی میزبانی، شائقین کی جانب سے خوب پسند کی جا رہی ہے۔